بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون وقالوا آلہتنا خیر ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے جو حضرت مریم کے فرزند ارجمند تھے بات ہوئی اور ان کا حال بیان کیا گیا تو یہ مشرکین مکہ اور آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قومی بھائی جو ہیں اس میں جھگڑا کرنے لگے اور کہنے لگے بھئی یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو سارے عیسائی پوجا کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں معبودان اللہ کے سوا جس کی پوجا کی جائے وہ تو جہنم میں جائے گا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یہی قانون لاگو ہوگا. تو بڑے اس بات پہ خوش ہوئے کہ ہمارے بت ہی نہیں جائیں گے، پیغمبر بھی جائیں گے، فرشتوں کی پوجا ہوتی ہے وہ بھی جائیں گے. وقالوا آلہتنا خیر ام هو، وہ کہنے لگے پھر ان سے تو پھر ہمارے بت ہی بہتر ہیں. اگر کسی انسان ہی کی پوجا کرنی ہے، اپنے جیسے بندے کی پوجا کرنی ہے، تو یہ جنہیں ہم پتھر کا بت ہیں ان ہم دیوی دیوتا ان میں مانتے ہیں نا، پتھر کی پوجا تو نہیں کرتے. تو دیوی دیوتا ایک نظر نہ آنے والی غیبی طاقتیں ہیں، بہرحال وہ عالم انسانیت اور بشریت سے تو بالا تر ہیں، پھر تو ہم اچھے ہیں، پھر تو ہم حق پر ہیں. ما ضربوه لك الا جدلا، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ باتیں جو یہ کر رہے ہیں یہ صرف آپ سے جھگڑنے کے لیے کر رہے ہیں. اندر سے یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسی تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں تھی، وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، حق بیان کیا. اب اگر کوئی گمراہ ہو کر ان کی پوجا کرنا شروع کر دے، انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دے، تو اس کا ذمہ دار وہ ہے جو کہہ رہا ہے، یہ ان کی تعلیمات نہیں ہیں، وہ ان کا بھی نافرمان ہے، اللہ کا بھی نافرمان ہے، سزا وہ بھگتے گا. تو اللہ فرماتے ہیں جانتے یہ بھی ہیں، آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے انہیں ایک بات مل گئی، اس لیے کہ یہ قوم ہی جھگڑالو ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ ان ہوا، اس کے سوا وہ کیا تھے؟ الا عبدا، وہ ہمارے بندے تھے، میری مخلوق تھے، میرے بندے تھے. انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعام فرمایا، نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کی تخلیق معجزاتی طور پر کی، بغیر باپ کے انہیں پیدا فرمایا. یہ بھی ہمارا انعام تھا کہ مخلوق میں ایک منفرد شخصیت، آدم علیہ السلام کے بعد حوا کے بعد ایک منفرد شخصیت، پھر ہم نے ان پر انعام کیا، انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے انہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی اور معجزہ بنایا، ایک کمال ہستی بنائی. اور تم اس بات پہ حیران ہوتے ہو کہ جی بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ فرمایا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اگر وہ چاہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہیں تو انسانوں میں سے فرشتے پیدا کر دیں، آئندہ جو اولاد پیدا ہو وہ انسانوں کی انسان نہ ہو، فرشتے ہوں، اور اس کے بعد زمین کے وارث وہ بن جائیں.
ہماری قدرت کو کون روک سکتا ہے؟ اگر ہم نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے وجود آدم سے اماں حوا کو پیدا کر دیا، تو یہ تو پھر انسان کے وجود سے انسان ہی پیدا ہوا نا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی انسان تھیں، یہ بھی انسان ہے۔ ہم قادر ہیں چاہیں تو انسانوں میں سے فرشتے پیدا ہونے لگے، کون روک سکتا ہے؟ اور تمہارے بعد زمین پہ وہ مالک بن جائیں، وہ وارث بن جائیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی ذات تو عجیب شخصیت ہے، عجیب ہستی ہے ان کی۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، وہ تو قیامت کی دلیل میں سے ہے، قیامت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ جس طرح وہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اسی طرح مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر دوسری بات ان کا آسمانوں پہ جانا، پھر آسمان سے زمین پہ آنا، دجال وغیرہ کو قتل کرنا، ریاست بنانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ تو ان کا وجود دو طرح سے قیامت کے دلائل پیش کرتا ہے کہ جیسے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اسی طرح مرے ہوئوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ جیسے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہ قادر ہے جس کو جہاں چاہے رکھے، اسی طرح وہ اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں لے جائے گا۔ وہ قادر ہے جس کو جہاں لے جائے، جو جس کا حقدار ہوگا وہ وہاں لے جائے گا۔ تیسری بات کہ ان کا پھر آسمانوں سے نازل ہو کر زمین پر بسنا، شادی کرنا، ریاست بنانا، دجال وغیرہ کو قتل کرنا، کفر کو مٹانا، اسلامی ریاست قائم کرنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس کے پیچھے پھر قیامت ہی آئے گی، قیامت قریب ہوگی۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ تو قیامت کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے، لہذا ان کے بارے میں کسی شک میں گرفتار نہ ہو جاؤ کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا۔ اللہ کی قدرت پہ اعتماد کرو۔ وَاتَّبِعُونَ، اور انہیں فرما دیجئے کہ میرا اتباع کرو، سوائے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی ہدایت نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی بھلائی نہیں، کہیں نفع نہیں۔ ھذا صراط مستقیم، اتباع رسالت پناہی سیدھا راستہ ہے۔ حضور کی بعثت عالی کے بعد حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی بارگاہ الہی کا ایک دروازہ ہے جو اس کے بارگاہ میں کھلتا ہے۔ جس نبی کا دامن تھام لو وہ اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ لیکن سارے دروازے یکے بعد دیگرے بند ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ سب بند ہو گئے۔ اب صرف ایک دروازہ، اور وہ ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام بیٹھے کچھ اوراق دیکھ رہے تھے مسجد نبوی میں۔ حضور حجرہ مبارک سے جلوہ افروز ہوئے اور پوچھا کیا پڑھ رہے ہو، کیا ہے یہ؟ عرض کی یا رسول اللہ تورات کے کچھ پرانے قدیم اوراق ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو رخ انور متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہوتے تھے تو چہرے پہ سرخی آ جاتی تھی، رخ انور کا رنگ بدل جاتا تھا، تو سب لرز اٹھے۔
فرمایا تم آج تورات پڑھ رہے ہو، لو کان موسیٰ حیٌ، آج اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت، شرف ہم کلامی سمیت اس عالم آب و گل میں زندہ ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم، تو بغیر میرے اتباع کے ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہ ہو۔ آج اگر انبیاء سابقین بھی دنیا میں جلوہ افروز ہو جائیں، اللہ انہیں واپس بھیج دے، تو اپنی نبوت، اپنے دین پہ نہیں، انہیں محمد رسول اللہ کا اتباع کرنا ہو۔ کہ پھر دوسرا کون ہے جو اتباع نہ کرے اور منزل پا لے؟ تو فرمایا واتبعون، میرا اتباع کرو، صرف یہ سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود نبی نہیں ہیں، صاحب کتاب ہیں، اولو العزم رسول ہیں، ان کی پیدائش بھی معجزاتی ہے، ان کا آسمانوں پہ جانا بھی معجزہ ہے، ان کا زمین پہ بسنے کے کتنے معجزات تھے۔ مادرزاد اندھوں کو آنکھیں مل جاتی تھیں، بیماروں کو شفا مل جاتی تھی، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، قبر پہ کھڑے ہو، پرانے دفن مردوں کو قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو قبر سے نکل آتا تھا۔ یہ سارے کمالات ان کی نبوت کے اور معجزات، اور ان کے پاس اپنی کتاب بھی ہے۔ جب واپس زمین پہ آئیں گے تو اتباع اسی قرآن کا اور سنت محمد الرسول اللہ کا کرے گا، اپنی کتاب کا نہیں۔ خود صاحب کتاب ہیں، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ حق ہے۔ لوگوں نے اگر تحریف کر دی، بدل دی، تو وہ میرے آپ کے لیے ہے نا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے لیے تحریف شدہ کتاب تو نہیں ہے، ان کو تو حقائق پتہ ہیں، تو اس پر عمل کریں گے نہیں، عمل قرآن پر اور سنت رسول اللہ پر ہو۔ تو پھر ما و شما کی کیا حیثیت ہے کہ ہم اتباع نہ کریں اور کامیاب ہو جائیں؟ اور فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ جہاں بھی اتباع رسالت چھوٹتا ہے، یہ تم سے شیطان چھڑواتا ہے، یہ راستے شیطان بند کرتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی خوف دلاتا ہے، یہ کرو، زکوٰۃ دے دو گے تو اتنے پیسے چلے جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، تم نماز کی طرف بھاگ رہے ہو اور وہاں لیٹ ہو جاؤ گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نفع ہو جائے گا۔ فرمایا یہ اتباع رسالت کے راستے روکتا ہے، شیطان کے رکنے سے مت رک جاؤ، اس لیے کہ شیطان تو واضح دشمن ہے بنی آدم کا، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ وہ تو آدم علیہ السلام کی اولاد سے دشمنی کرتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جب مبعوث ہوئے تھے، وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ تو انہوں نے بھی لوگوں سے یہی فرمایا تھا کہ میں واضح معجزات لے کر مبعوث ہوا ہوں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی 1-2 دن عمر تھی تو لوگوں سے کلام کیا، اعلان نبوت کیا، اپنے نبی ہونے کا بتایا، دین کی باتیں بتائیں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا نبی ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے یہ حکم دیا ہے نماز قائم رکھو، ماں کا احترام کرو، اور ان معجزات کے ساتھ جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے لیے دانائی یعنی اللہ کے راہ کی حقیقی رہنمائی لے کر آیا ہوں۔ دانائی دنیا میں کیا ہے؟ دانش یہ ہے کہ تمام خواستوں کو چھوڑ کر اللہ اللہ کے رسول کا اتباع کر لے، یہ سب سے بڑی دانش مندی اور عقل مندی ہے۔ اور جن باتوں میں تمہیں اختلاف ہے اور مذہبی اور دینی عقائد اور معلومات میں جھگڑ رہے ہو،
ان میں فیصلہ کر دوں، تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں، میں تمہیں حق ایک بات ہوتی ہے جو ٹھوس ہوتی ہے، میں تمہیں وہ حق بتا دوں، فاتقوا اللہ، سو عظمت الہی کو سامنے لاؤ، عظمت الہی کا ادراک و احساس کرو، اس کی ناراضگی سے ڈرو، اور اس کے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ میرا اتباع کر لو، وہ اطیعون، جو میں کہتا ہوں وہ مانو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا نظریہ عقیدہ رکھو، ویسا عمل کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم، یقیناً اللہ ہی میرا پالنہار ہے، پیدا کرنے والا، وجود عطا کرنے والا، نبوت اور عظمت نبوت دینے والا، علوم عطا کرنے والا، معجزات عطا کرنے والا اللہ ہی ہے، میرا بھی اور تمہارا پروردگار بھی اللہ ہے۔ تمہیں بھی یہ وجود، یہ شعور، یہ عقل، یہ باتیں کرنے کی قوت، یہ جو شعور تم کا، یہ ساری طاقتیں اسی نے دی ہیں، فاعبدوہ، لہذا اسی کی وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تمام نعمتیں اور تمام طاقتیں دی ہیں، صرف اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ بڑا سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ صرف ایک ہوتا ہے، آپ دو نقطے لگا لیں تو بے شمار خطوط سے آپ انہیں ملا سکتے ہیں، کہیں کہیں سے خط پھرا کر لائیں، دوسرے نقطے سے ملا دیں، مل گیا۔ لیکن سیدھا خط وہ ہوگا جو ان دو نقطوں کے درمیان کم از کم فاصلہ ہوگا اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، وہ خط مستقیم اسے کہتے ہیں۔ خط مستقیم کون ہوگا؟ جو دو نقطوں کو سیدھا بغیر کسی ٹیڑھا پن کے ملا ہے، جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہوگا اس سے سب سے کم فاصلہ ہوگا۔ تو دین صراط مستقیم ہے، یعنی اللہ کی رضا کو پانے کا تک سیدھا راستہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر ایک سیدھی لکیر بنائی اور اس سے دائیں بائیں بہت سی لکیریں دونوں طرف بنا کر فرمایا کہ یہ درمیانی جو ہے خط مستقیم، یہ اللہ کا راستہ، یہ جتنے اس سے دائیں بائیں نکل رہے ہیں یہ سب شیطان کا اتباع ہے۔ تو فرمایا بالکل سیدھا راستہ یہ ہے کہ جو تمہارا پروردگار ہے، عبادت اسی کی کرو۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ بھلائی کی امید یا نقصان کے ڈر سے اطاعت کرنا عبادت ہوتا ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، مگر ان کے کتنے فرقے بن گئے اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، گروہ گروہ بن گئے، احزاب بن گئے، جتھے بن گئے، کسی نے کوئی عقیدہ اپنا لیا، کسی نے کوئی۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، جتنوں نے اختلاف کر کے نبی کے ارشاد کے خلاف عقیدے اپنائے وہ سب ظالم ہیں، اور افسوس ہے ایسے ظالموں پر، ایک بہت دردناک دن آ رہا ہے، قیامت کا دن ہوگا، بہت دکھی، بہت دردناک، اور اس دن ان پر بہت سخت عذاب ہوگا۔ اپنی تباہی کے اسباب کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا تو کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فهم لا يشعرون، یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں مانتے؟ بحث کیے جا رہے ہیں، تکرار کیے جا رہے ہیں، انہیں کیا پتہ قیامت اچانک آ جائے اور انہیں پتہ ہی نہ چلے۔ بیٹھے بیٹھے آدمی مر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو مر گیا ایک طرح سے اس کی قیامت تو آ گئی، من مات فقد قام قیامت ہوا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دار عمل تو ختم ہو گیا، دار جزا شروع ہو گیا۔
تو فرمایا ان کے پاس کون سی دلیل ہے کہ یہ دین کے معاملے میں جرح کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، کج بحثیاں کرتے ہیں، نئے نئے عقیدے گھڑ لیتے ہیں، نئے نئے عمل ایجاد کر بھئی سیدھا سیدھا اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے پاس کیا خبر کب تمہیں آ کر موت دبوچ لے، تمہاری قیامت تو آ گئی۔ الا خلا بعضهم خلا یومئذ بعضهم الی لباس ادب الا المتقین۔ اور یہ جو دنیا کی دوستیاں ہیں نا، سیاسی دوستیاں، اقتدار کی دوستیاں، مال و دولت کی دوستیاں، اکٹھے مل کر رشوت لینے کی دوستیاں، مل کر ڈاکے مارنے کی دوستیاں، مل کر ایک دوسرے کے حقوق، قیامت کے دن یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ ایک کہے گا یا اللہ زیادہ قصور اس کا، دوسرا کہے گا نہیں اس نے مجھے بھی ورغلایا۔ یہ جو گناہ پر دوستیاں ہیں اور برائی پر دوستیاں ہیں اور اپنے اطاعت پر دوستیاں ہیں، فرمایا اس دن یہ دشمنیوں میں بدل جائیں گی اور ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دیں گے کہ یہ تو اس نے کروایا تھا، وہ کہے گا نہیں مجھ سے اس نے کروایا تھا۔ الا المتقین، سوائے اللہ کے بندوں کے، اللہ کے نیک بندے ایک دوسرے کو دعا دیں گے، احسان مانیں گے کہ اس نے مجھے تربیت کی تھی، میں دین پر آ گیا، اس نے مجھے دین کی بات بتائی تھی، اللہ اس پر زیادہ مہربانی فرما۔ دوستی وہاں تقویٰ کی ہوگی، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، ایک دوسرے کا بھلا چاہیں گے، ایک دوسرے کے کردار کو سراہیں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ میدان حشر میں یہ دنیاوی دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ آج تو مل کر رشوت لے لیتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کر کے بے ایمانی کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر قتل کر دیتے ہیں، ڈاکہ کر لیتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، جتھا بنا لیتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا فردہ قیامت یہ جو ایک دوسرے کے دوست ہیں نا بدکار، یہ ایک دوسرے پر گواہیاں دیں گے کہ یا اللہ میرا قصور کم، زیادہ اس کا، یہ بے ایمان ہے، یہ کہتا تھا ایسا، وہ کہے گا نہیں یار تو کہتا تھا ایسا کرو۔ بارگاہ الوہیت میں دشمن آج دوست بنے ہوئے ہیں، پھر وہاں دشمن ہوں گے۔ الا المتقین، دوستی ہوگی نیک لوگوں، وہ ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، وہ کہیں گے اللہ تیرا رستہ مجھے اس نے، یہ میری بڑی مدد کرتا تھا عبادت کرنے میں، یہ مجھے ساتھ لے جاتا تھا تیرا نام سننے میں، یہ میرے ساتھ، اس نے مجھے مشورہ دیا۔ وہ کہے گا نہیں اللہ یہ خود نیک تھا، میں نے بھی اس کے ساتھ تعاون کیا، یہ بھی تیرا بندہ تھا۔ وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، دوستی نیکی کی رہ جائے گی، برائی کی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ اب اسی لمحے جب انتہائی سختی ہوگی، میدان حشر دہک رہا ہوگا، تو اسی لمحے جب کفار پر، نافرمانوں پر انتہائی سختی برتی جا رہی ہوگی، اس لمحے اللہ کے بندوں کو کہا جائے گا یا عباد، اے میرے بندو، اللہ کے بندے کون ہوں گے؟ مخلوق تو ساری اسی کی ہے۔ جو کسی نے کہا تھا نا کہ مالک سب کا ایک ہے، مالک کا کوئی ایک، مالک سب کا ایک ہے، مالک کا کوئی ایک، لاکھوں میں تو کوئی نہیں ہے، اربوں میں جاتے، مخلوق تو ساری اسی کی ہے۔ تو پھر میرے بندے کس کو پکارے گا؟ وہ لوگ جنہوں نے خواہشات نفس اور شیطان کے پھندوں سے بالا تر ہو کر اللہ کی اطاعت کی، نفس کا مقابلہ کیا، شیطان کا مقابلہ کیا، دار دنیا کی تکلیفات اور دکھوں کا مقابلہ کیا، لیکن اطاعت الہی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ انہیں اس دن آواز لگائی جائے گی کہ اے میرے بندو، کوئی نفس کا بندہ ہوگا، کوئی خواہشات کا بندہ ہوگا، کوئی دولت کا بندہ ہوگا، کوئی بتوں کا بندہ ہوگا، کوئی دیوی دیوتاؤں کا بندہ ہوگا، ان سب سے بچ کر جس نے عملی زندگی میں
اطاعت الہی اور اتباع رسالت پناہی کو اختیار کیا، انہیں یہ معیدہ جاں فضا سنایا جائے گا کہ اے میرے بندو، اب میدان حشر میں جہاں کا عالم یہ ہوگا، وہاں جب اللہ کریم کسی کو اپنا کر کے پکاریں گے تو کیا عالم ہوگا؟ ارشاد ہوگا لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم پر آج کوئی خوف نہیں ہے، نہ تمہیں کوئی افسوس ہوگا۔ خوف ہوتا ہے ایک ڈر جو آئندہ کے لیے ہوتا ہے، بیمار نہ ہو جاؤں، گر نہ پڑوں، کوئی مار نہ دے، اسے خوف کہتے ہیں۔ حزن ہوتا ہے جو گزری، افسوس ہوتا ہے بیتی باتوں پر کہ یہ میں نے کیوں کیا، ایسا کیوں ہو گیا، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا تمہیں نہ آج کا نہ آج کے بعد کا کوئی خوف ہوگا، نہ تم نے جو بسر کی اس کا کوئی دکھ ہوگا۔ آج تم دکھوں سے، خوف سے بالا تر ہو، اس لیے کہ تم وہ لوگ ہو الذین آمنوا، وہ لوگ ہو جنہوں نے میری بات مانی، میرے نبی کا اتباع کیا، مجھ پر ایمان لائے، عقیدہ درست کیا، وقانوا مسلمین، اور تمہاری زندگی اطاعت سے عبارت تھی، تم نے تسلیم کر کے مان کر بسر کی۔ ہمیں اس امت مرحومہ کو اللہ کریم نے مسلمین ہی کا نام دیا ہے، ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اور یہ نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا ہے۔ انہوں نے ماننے والوں کو مسلم اور تسلیم کرنے والا اور مسلمان کہا تھا، اللہ کریم کو پسند آیا۔ لیکن قیامت کو مسلمین کون ہوں گے؟ نام کے نہیں، واقعی عملاً اور عقیدتاً، ایماناً اور عملاً جنہوں نے واقعی مانا وہ مسلمین ہوں۔ یہاں تو ہم نسلی مسلمان اور خاندانی مسلمان بھی ہیں نا، ہم گنتی میں تو ہم سارے مسلمان ہیں، لیکن وہاں عقیدہ خالص ہوگا، عمل حضور کے اتباع عمل میں ہوگا تو مسلمان مانا جائے گا، فرمایا جائے گا اے میرے بندو، تم کوئی خوف نہیں ہے، کوئی، چونکہ کافر کو تو بڑا افسوس ہوگا گزشتہ پر بھی کہ کروڑوں کمائے، محلات بنائے، اتنا سونا چاندی وہ بھی رہ گیا، دنیا کے جانے کا بھی دکھ ہوگا، آگے عذاب اور جہنم اور غضب الہی۔ فرمایا تم نے دنیا میں جو کچھ چھوڑا ہے اس سے بے حساب زیادہ انعامات تمہیں یہاں مل جائیں گے، پھر کس بات کا دکھ؟ مومن کو تو کوئی دکھ نہیں ہوگا، اگر وہ دنیا میں بادشاہ حکمران بھی تھا تو اتنی نعمتیں نہیں تھیں جتنی یہاں مل رہی ہیں، عارضی تھیں، ناپائیدار تھیں، یہ دائمی ہیں، یہ ابدی ہیں، ان کی لذت دنیاوی تھی، ان کی لذت ابدی اور عجیب سی ہے۔ تو نہ تمہیں گزشتہ کا کوئی افسوس ہوگا، نہ آنے والے وقت کا کوئی ڈر ہوگا، اس لیے کہ تمہارا ایمان بھی درست تھا اور کردار میں بھی تم نے اطاعت کی، تم مان کر چلے، کانوا مسلمین، مان کر چلنے والے تھے۔ ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ انتم وازواجکم، تم بھی اور تمہارے وہ اہل و عیال بھی جو تمہارا ساتھ دیتے تھے ایمان میں بھی اور عمل میں بھی۔ ازواجکم، جو تمہارے تھے، تم میرے ہو۔ اب جو تمہارے تھے یعنی جو تمہاری اطاعت عقیدے میں بھی کرتے تھے، عمل میں بھی کرتے تھے۔ ازواجکم سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف جو دنیا میں بیویاں تھیں،
دنیا میں تو نوح علیہ السلام کی بیوی نے پیغمبر کے ساتھ عمر بسر کی، لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیغمبر کے ساتھ عمر بسر کی. تو قرآن کریم فرماتا ہے قیامت کو انہیں کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ. بات عمر بسر کرنے کی نہیں ہے. مومن کا خاندان وہ ہے، مومن اللہ کا ہے، اس کا خاندان وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اس کا ساتھ دیتا ہے. تو فرمایا تم بھی، ازواجکم تمہارے ازواج بھی، خاندان بھی، بیویاں بھی، تحبرون بڑی عزت و احترام سے. جنت میں داخلہ بھی کوئی خیرات مانگنے کی طرح نہیں ہوگا، استقبال ہوگا، عزت و احترام ہوگا، اللہ کا انعام ہوگا. یطاف علیہم بسیاف من ذہب واکواب، وہاں تو جنت میں ان کے خادم اور غلام اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے بھی اور غلمان بھی، اور وہ تو سونے چاندی کے برتنوں میں طرح طرح کے کھانے اور مشروبات پیش کریں گے. اب ظاہر ہے جہاں برتن سونے چاندی کے ہوں گے وہاں کی نشستیں کیسی ہوں گی، وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، وہاں جگہ کیسی ہوگی، وہاں کی روشنیاں وہ کیسی ہوں گی. اس اعتبار سے ایک چیز کو بتا کر باقی سارے کو قیاس کرنے کا حکم دے دیا کہ جہاں برتن ہی سونے چاندی کے ہوں گے، اب وہ سونا چاندی یہ دنیا والا نہیں ہوگا، جنت کا ہوگا، ابدی ہمیشہ دائمی رہنے والا. ان کی خدمت کریں گے، سونے چاندی کے گلاس اور رکابیاں اور برتن ہوں گے. پھر بات کو سمیٹتے ہوئے ارشاد فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، سادہ سی بات ہے، جو چاہیں گے وہ پائیں گے. گنا نہیں رب کریم نے کہ ایک کھانا ہوگا، 2 ہوں گے، 10 ہوں گے، ایک مشروب ہوگا، 5 ہوں گے سامنے. فرمایا ما تشتہیہ الانفس، جو ان کا دل چاہے گا وہ ہوگا، جس کی خواہش کریں گے وہ پائے گا. وتلذ الاعین، جو ان کی نگاہوں کو بھائے گا وہی انہیں ملے گا، جو وہ دیکھنا چاہیں گے وہی ملے گا. جیسی نعمت کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوگی وہ حاضر کر دی جائے گی، جو چیز دیکھیں گے پسند آئے گی وہ پیش کر دی جائے گی. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی جنتی کسی دوسرے ساتھی کو دیکھے گا تو اس کا لباس اسے بڑا پکے گا، وہ بہت خوبصورت لباس ہے. اس کے دل میں خیال آئے گا تو وہ اپنی طرف دیکھے گا تو اس کا لباس بھی ویسے ہی ہوگا. اس نے دعا نہیں کی، مانگا نہیں، کپڑے بدلے نہیں، تلاش نہیں کی، اس کے دل میں خواہش بہت خوبصورت لباس ہے تو دیکھے گا اس کا اپنا بھی ویسا ہی ہوگا. یا اللہ ان نعمتوں کے زوال کا ڈر ہوتا ہے. صحت ہوتی ہے ڈر ہوتا ہے جاتی رہے گی، زندگی ہوتی ہے ڈر ہوتا ہے موت آ جائے گی، دولت ہوتی ہے ڈر ہوتا ہے نقصان ہو جائے گا، چلی جائے گی، چھن جائے گی، عہدہ اور مرتبہ ہوتا ہے خطرہ رہتا ہے چھن نہ جائے. فرمایا یہاں کوئی نہیں چھینے گا، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنا. ان نعمتوں کو زوال نہیں، اس حیات کو موت نہیں، اس صحت کو بیماری نہیں. جنت میں داخل ہو جاؤ، سب نعمتیں تمہاری ہیں، جو چاہو گے جو پسند کرو گے وہ پاؤ گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب یہ تم سے کوئی چھینی نہیں جائے گی، کچھ نہیں ہوگا. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے میں نے جس کا تمہیں وارث بنا دیا، مالک بنا دیا. یعنی جنت بھی وراثت ہے. وراثت متقدمین سے ملا کرتی ہے، باپ دادا سے ملا کرتی ہے.
تو یہ وراثت کے طور تم نے دین موروثی طور پر لیا، تم نے قرآن وراثتاً لیا، تم نے احکام شریعت وراثتاً لیے، تم نے ایمان بالنبوت وراثتاً لیا، اسی طرح تمہیں وراثتاً ہم نے جنت دے دی۔ یہ اب تمہاری جو وراثت میں ملتی ہے وہ ملکیت ہو جاتی ہے۔ بما کنتم تعملون، تم کے کیونکہ تمہارا کردار اچھا تھا، تم نے وراثت میں جو عقیدہ پایا اسے نبھایا، جو کردار پایا اسے نبھایا۔ تو کردار نبھایا تم نے، عقیدے پہ قائم رہے، تمہیں وراثت میں ہم نے جنت بھی عطا کر دی۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تھا، اس میں بے شمار پھل ہوں گے۔ دنیا میں بھی بے حساب پھل ہیں لیکن گنے جا سکتے ہیں، ہاں گنے نہیں جائیں گے۔ فاکہۃ کثیرہ، بے شمار کثرت سے بے پناہ پھل ہوں گے۔ منہا تاکلون، جنتی کھائیں پیئیں گے اس میں۔ اب اسی میدان میں ایک طرف یہ انعامات بٹ رہے ہیں، دوسری طرف فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، جنہوں نے جرم کیے، نافرمانی کی، عقیدہ خراب کیا، کردار خراب کیا، انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا اور وہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ نہ جنت کی نعمتوں کو زوال ہوگا، نہ دوزخ کے عذابوں میں کمی آئے گی۔ نہ جنت میں کسی کو موت آئے گی، نہ جہنم میں کوئی مر سکے گا۔ ہم فیہا خالدون، وہی لمحہ ہے، وہی دن ہے، وہی وقت ہے۔ ایک طرف ابر رحمت برس رہا ہے اور دوسری طرف غضب الہی ہے۔ یہ فیصلہ ہماری اس زندگی کے عقیدے اور کردار کا ہے کہ ہم رحمت الہی کے سائے میں جانا چاہتے ہیں یا غضب الہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ دوسروں کی بجائے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، میرے عقائد و نظریات کیا ہیں اور میرا کردار کیا ہے۔ خامی کوتاہی غلطی، اس کے لیے توبہ کا دروازہ وہاں ہے، اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ روزانہ ضرور استغفار کرنا چاہیے، نبی کریم نے تلقین فرمائی۔ فرمایا نافرمان دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، اور لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، پھر دوزخ کا عذاب کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، کم نہیں ہوگا، اور مایوس و نا امید ہو کر پڑے ہوں گے کہ اب کوئی سننے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کیا کریں۔ مصیبت خود مصیبت ہوتی ہے، لیکن مصیبت میں بھی کچھ امیدیں ہوتی ہیں۔ بیماری آتی ہے تو امید ہوتی ہے اس دوا سے ٹھیک ہو جاؤں گا، گرفتار ہو جاتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ وکیل اچھا کریں گے، جج کو پیسے دے دیں گے، چھوٹ جائیں گے۔ ہر مصیبت کے ساتھ امیدیں تو ہوتی ہیں، کوئی ایسی مصیبت آ جائے جس میں امید ہی نہ رہے تو پھر وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ فرمایا جہنمیوں کو کوئی امید نہیں ہوگی کہ کبھی ہماری دعا سنی جائے گی، یا کوئی ہماری سفارش کرے گا، یا کوئی ہم سے رعایت ہوگی، کبھی نہیں۔ اور جہنم کا عذاب بڑھ تو سکتا ہے، کم نہیں ہوگا، جہاں سے شروع ہوگا کم نہیں ہوگا۔ وما ظلمناہم، اللہ کے فرماتے ہیں ان سے یہ زیادتی ہم نے نہیں کی، ولیکن کانوا ھم الظالمون، یہ خود ظالم تھے، یہ ساری زیادتی اپنے آپ کے ساتھ خود انہوں نے کی ہے۔ اللہ کریم نے زیادتی نہیں کی۔ اللہ تو اتنا کریم ہے
کہ ہر نیکی پر وہ اجر بڑھا دیتا ہے. گناہ کی سزا اتنی ہی رکھی ہے جتنا جرم کیا ہے. نیکی کا ارادہ کرنا کہ میں یہ نیک کام کروں گا، وہ کام نہ بھی کرے تو اس ارادے کو بھی نیکی تصور کر کے اس پہ ثواب مل جاتا ہے. برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کرے نہیں تو اس ارادے کو معاف کر دیا جاتا ہے کہ اس نے عمل تو نہیں کیا. رعایتیں بڑی ہیں، لیکن ان سب کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب نعمتوں کو چھوڑ کر یہ شیطان اور نفس کے پیچھے بھاگ گئے تو انہوں نے خود اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب بھگت رہے ہیں. جہنم میں کہیں گے داروغ جہنم سے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. مالک اس فرشتے کا نام ہے جو دوزخ کا داروغہ یا انچارج ہے. وہاں تک بات پہنچائیں گے کہ یار اے مالک تو ہی ہمارے لیے دعا کر دے، اپنے پروردگار سے کہہ ہماری تو ہم نے دنیا میں ہم نے اس کی نہیں سنی، یا اب وہ ہماری نہیں سنتا. دنیا میں تھے ہم نے اس کی بات نہیں سنی، آج وہ ہماری نہیں سنتا تو ہم کیا کریں؟ تو آپ ہی کہہ دیجئے اپنے پروردگار سے ہمیں معاف نہیں کرتا نہ کرے، یقضی علینا، ہمیں تباہ کر دے، فنا کر دے، اس عذاب سے تو ہم چھوٹ جائیں. ہم سے زندگی، ہمارا وجود، ہماری روح، ہر چیز ختم ہو جائے. وہ جواب دے گا کالا انکم ماکثون، تم ختم نہیں ہو سکتے، تمہیں ہمیشہ رہنا، تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. ارشاد ہوتا ہے آج شکوہ کرتے ہو لقد جئناکم بالحق، ہم نے پوری طرح تمہاری حق کی طرف رہنمائی کی، کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، احکام بھیجے، عقائد بتائے، کردار بتایا، پھر کتنی بڑی رعایت دی کہ یار زندگی میں جو کچھ بھی کر چکے ہو کسی لمحے تو واپس آ جاؤ. تو مرتے دم تک واپس نہیں پلٹے، پھر شکایت کس بات کی؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، تم میں سے تو وہ لوگ، تمہاری اکثریت تو ہے جو حق سے ناراض رہتے تھے، ناخوش رہتے تھے کہ یار یہ کیا مصیبت پڑ گئی. ایک تو مولویوں نے زندگی تنگ کر رکھی ہے، یہ بات بات پہ حرام حلال لیے کھڑے ہیں، یہ بات بات پہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اذانے کا شور مچا رہے ہیں، بے آرام کر رہے ہیں، یہ کرتے ہیں. یہ آپ آج آپ کے معاشرے میں سنتے نہیں؟ یہ جو کچھ ہم سنتے ہیں یہ تو برائے نام مسلمان معاشرے میں ہم سنتے ہیں. کافر معاشرہ اس سے کتنا تنگ ہوگا کہ دنیا میں تو تم کہتے تھے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، تم نفرت کرتے تھے دین سے کہ نہ یہ موج سے سونے دیتا ہے، نہ مزے سے کھانے دیتا ہے، نہ مزے سے کام کرنے، ہر کام میں اس نے رکاوٹ، یوں نہ کرو یوں کرو. ام ابرموا امرا، بلکہ تم لوگ دین کے خلاف سازشیں کرتے تھے، خفیہ تدبیریں کرتے تھے، تجویزیں لڑاتے تھے کہ کسی طرح انبیاء کی تعلیمات معدوم ہو جائیں، کسی طرح نبی کی بات لوگوں تک نہ پہنچے، کسی طرح دین کو روکا جائے. تم بھی تجویزیں کرتے تھے، فَإِنَّا مُبْرَمُونَ، ہم نے بھی تجویز کی. وہ جو تم تجویز کرتے تھے آج اس کی سزا بھی بھگتو. تمہاری تجویز سے دین کا تو کچھ نہ بگڑا، نبوت کا تو کچھ نہ بگڑا، قرآن کو تو تم نہ بگاڑ سکے، نہ روک سکے، نہ تبدیل کر سکے. لیکن ہماری تجویز یہ تھی کہ اب تم اس تجویز کی سزا بھی بھگتو. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، یہ
بے دین اور کفار یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خفیہ باتیں اور سرگوشیاں اللہ کریم سن نہیں رہے. یہ سازشیں اندر بیٹھ کر اور یہ اندھیروں میں جمع ہو کر جو دین کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں تو یہ انہیں غلط فہمی ہے کہ یہ کر رہے ہیں اور اللہ کو کوئی علم نہیں. بلا ہم جانتے ہیں. تمہارے منہ سے بات نکلنی تو اور بات ہے، جو تمہارے دل میں ہے وہ بھی جانتے ہیں. جو تم آئندہ سوچو گے وہ بھی ہمارے علم میں ہے، جو تم کر چکے ہو وہ بھی ہمارے علم میں. اور یہ باتیں جو تمہارے لبوں سے نکلتی ہیں وہ رسولنا لدیہم، یا وہ تو ہمارے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، وہ بھی لکھ لیتے ہیں. اللہ کا علم تو بے حد و بے حساب ہے، اس کی شان کے لائق ہے. فرشتہ جو مخلوق ہے وہ بھی لکھ لیتا ہے. یہ تمہاری ساری باتیں تو یہ دیکھو کچا چٹھا لکھا ہوا ہے. تم کیا سمجھتے تھے تم چھپ چھپ کر تدبیریں کر رہے ہو، اس کا علم کسی کو نہیں. اور تم کہتے ہو اللہ کا بیٹا ہے اور فلاں بھی اللہ کا شریک ہے اور حصے دار ہے. آپ فرما دیجئے میں اللہ کا رسول اور اس کا نبی ہوں. قل ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں. فانا اول العابدین، سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں. سب سے پہلے اللہ مجھے خبر دیتے کہ یہ میرا بیٹا ہے. سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں خبر آتی، اللہ کے نبی کے پاس آتی کہ یہ میری اولاد ہے. تو اولاد مالک ہی کی مثال ہوتی ہے، اس کا جز ہوتی ہے. اللہ کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی معبود ہوتا. تو تم سب سے پہلے میں اللہ کے بیٹے کی عبادت کرتا. فانا اول العابدین. لیکن ایسی بات ہے نہیں. سبحان رب السماوات والارض ورب العرش عما یصفون. وہ آسمانوں کا بھی مالک، پروردگار، بنانے والا، قائم رکھنے والا، پالنے والا، یعنی آسمان اور آسمانوں کی ساری مخلوق، زمین اور زمین کی ساری مخلوق، عرش اعلیٰ اور عرش اعلیٰ کی ساری ذرات مخلوق، جو کچھ جہاں ہے وہ اس سب کا پروردگار، پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے. لہذا اس کی شان اس سے بلند ہے کہ کوئی اس کی بیوی ہو یا کوئی اس کا بیٹا ہو. یہ مخلوق کے اوصاف میں سے ہے. وہ خالق ہے. یہ جو باتیں تم گھڑتے ہو وہ ان سے بہت پاک ہے. سبحان رب السماوات والارض رب العرش کریم رب العرش عما یصفون. جو تم یہ باتیں گھڑتے ہو زمینوں، آسمانوں، عرش عظیم کا، وہ رب ہے، بنانے والا، قائم رکھنے والا، پالنے والا، اوصاف دینے، ساری کام کرنے والا وہ ہے. باقی اس کے علاوہ ساری مخلوق ہے. مخلوق اس کا حصہ کیسے بن سکتی؟ تو اگر یہ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں میرے ابھی فذرہم یخوضوا ویلعبوا، انہیں آپ چھوڑ دیجئے، یہ اسی طرح الجھے رہیں اور کھیل تماشے کرتے رہیں. دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کو چھوڑ دیا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کہ جو جی چاہتے کرتا پھر. یہ بہت بڑی سزا ہے. اگر تو برائی سے باز نہیں آنا چاہتا کر کے دیکھ لے، کرتا رہے. گویا اللہ اسے روزی تو دے رہا ہے، پال تو رہا ہے، لیکن الفت اور محبت کا تعلق ختم ہو گیا. نبی کا دامن اس کے ہاتھ سے جاتا رہا. فرمایا چھوڑ دیجئے، کھیل کود میں لگے رہیں اور تماشے کرتے رہیں حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، حتیٰ کہ جس دن کا وعدہ ہے وہاں پہنچ جائیں گے. خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ کیا کیا اور کرنا کیا چاہیے تھا.
موت آئی تو آنکھیں کھل جائیں گی، قیامت ہوگی تو سب پتہ چل جائے گا، انہیں کر لینے دیجیے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ وحدہ لا شریک ہے، آسمانوں زمینوں میں وہ ایک واحد مستحق ہے عبادت کا، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ارض و سما میں ہر جگہ اسی کی شہنشاہی ہے، وہی مالک ہے، وہی پروردگار ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ دانا تر ہے اور سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، کس کو کہاں کیسا پیدا کرنا ہے، کس کو کون سے اوصاف دینے ہیں، کس کو کس طرح سے رکھنا ہے، کس کو کتنی مہلت دینی ہے، سب اس کے علم و حکمت کے کرشمے ہیں۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بہت برکت والی، بہت عظیم، بہت مبارک ذات ہے اس کی، جس کی حکومت آسمانوں زمینوں اور ہر چیز پر ہے جو کچھ ارض و سما میں ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وہی جانتا ہے قیامت کب قائم ہوگی۔ کسی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، جس نے پیدا نہیں کی اسے اس سے کیا مطلب کہ وہ ختم کب ہوگی؟ دنیا میں بھی ایک رواج ہے نا کہ جو چیز کوئی ایجاد کرتے ہے اس کی گارنٹی بھی دیتا ہے، تو بنانا ایجاد کسی اور کی گارنٹی کو اور دے گا، جو ایجاد کرتا ہے وہ گارنٹی دیتا ہے۔ تو مخلوق کو جس نے تخلیق کیا گارنٹی بھی اسی کی ہے، تمہارا تو وہ حوصلہ ہی نہیں کہ تم اسے سمجھ سکو، لہذا کب ختم ہو جائے گی یہ اس کے سزاوار ہے، یہ اس کی عظمت کا تقاضا ہے، مخلوق اس بات کو ہضم نہیں کر سکتی، وہی جانتا ہے، قیامت کا علم اسی کے پاس ہے۔ ہاں یہ بات یقینی ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم اس بات پہ قائم رہو کہ تمہیں واپس اس کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کی تیاری کرو، جو کام اس کو سزاوار ہیں ان کی فکر نہ کرو، جو کام تمہارے ذمہ ہے اس کی فکر کرو۔ علماء حق فرماتے ہیں نا کہ اللہ نے ساری مخلوق کی روزی اپنے ذمہ لے لی، ہماری محنت سے نہیں، ہم جو محنت کرتے ہیں اگر وہ جائز کرتے ہیں تو عبادت ہے، ناجائز کرتے ہیں تو گناہ ہے، روزی وہ دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ساری دن مزدوری کرتے ہیں، شام کو روکھی سوکھی کھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کچھ نہیں کرتے اور موج کرتے ہیں، رزق وہ خود بانٹتا ہے۔ تو فرمایا جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، انسان سارا دن اس کی فکر میں تو لگا رہتا ہے، جو اس کے ذمہ تھا تعمیر آخرت وہ چھوڑ دیتا، جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا اس کی فکر میں مر رہا ہے، اور جو اس کے اپنے ذمہ ہے اس کا پتہ ہی کوئی۔ تو یاد رکھو تمہیں واپس اس کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کا وقت کی تیاری کرو۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، یہ جو اللہ کے نافرمان اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں خواہشات نفس، فرضی دیوی دیوتاؤں یا انسانوں کی خدمت میں عمر بسر کر دیتے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف، یہ تو ایک دوسرے کی سفارش بھی نہیں کر سکیں۔ وہ سفارش کون کرتا ہے؟ چور چور کی سفارش کرے گا، ڈاکو ڈاکو کی سفارش کرے گا،
سفارش تو وہی کر سکتا ہے جس نے خود جرم نہ کیا ہو، تو کسی مجرم کی بھی سفارش کرے کہ یہ اس سے رعایت کی جائے۔ جو خود مجرم ہو وہ اپنی بھگتے گا، سفارش کرے گا۔ فرمایا یہ تو ایک دوسرے کی بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ الا من شہد بالحق وہم یعلمون، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے زندگی حق پر گزاری، شاہد بالحق، حق کے گواہ رہے، ان کا عقیدہ، ان کا کردار صداقت کی گواہی دیتا رہا، اور اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا، وہ ضرور سفارش کر سکیں گے، وہ ایک دوسرے کی کمی خرابی کی بات بھی کریں گے۔ اور ان سے پوچھو، یہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی اولاد بتاتے ہیں، دیوی دیوتا بتاتے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، ان سے یہ پوچھا جائے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، یہ کائنات بنائی کس نے، یہ دیوی دیوتا بھی تو مخلوق ہیں تمہارے، یہ بت بھی مخلوق ہیں، انسان بھی مخلوق، تو ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کی مجبوری ہے، یہ کہیں گے کہ اللہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا، یہ عقل کی مجبوری ہے، اسے ایک طاقت ماننا پڑتی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا، رزق دیا، جان دی، اعضاء و جوارح سے دی، تو پھر تم کہاں، پھر تم دوسرے کی اطاعت کہاں کرتے پھرتے ہو، اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اللہ کے رسول عرض کرتے ہیں یا اللہ بڑی محنت کی، بڑا مجاہدہ کیا، بڑی کوشش کی، یہ مانتی نہیں، یہ عجیب قوم ہے، یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یہ نہیں مانتے۔ ارشاد ہوتا ہے فَاصْفَحْ، میرے حبیب جو آپ کی بات نہیں مانتے آپ بھی ان سے رخ انور پھیر لیجئے، جانے دیجئے انہیں، بہت بڑی سزا ہے دنیا میں، یہ اسی پہ جہنم کا خلود اور ہمیشگی ہے۔ انہیں ذرا وہ طرف بھی دیکھ لینے دیجئے، آپ چھوڑ دیجئے انہیں، اب جنہیں اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا باقی بچا کیا۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے۔ وَقُلْ سلام، آپ ان سے جھگڑا نہ کیجئے، اچھی طرح سے الگ ہو جائے۔ یہاں سلام سے یہ مراد نہیں ہے کہ نبی کریم نے کہیں السلام علیکم، کافر کو السلام علیکم کہنا شرعاً حرام ہے۔ یہاں سلام سے الگ ہو، اچھے طریقے سے الگ ہو جانا مراد ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے، یہی ان کا فیصلہ ہے، تو آپ ان سے جھگڑا نہ کریں، دشمنی نہ بنائیں، آپ انہیں کہیں ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو میں اپنا کرتا ہوں، آپ ان سے الگ ہو جائیے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بہت جلدی انہیں سمجھ آ جائے گی کہ کرنا کیا تھا، کرتے کیا رہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کفر کی سزا تو ہے ہی، اللہ ہمیں معاف کر دے اور بخش دے۔ ہم میں بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بیچارے نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن زندگی بھر نہ وضو کا طریقہ سیکھا، نہ نماز کی صحت یاد کی، نہ الفاظ یاد کیے، نہ ترجمہ یاد کیا، عقائد کی خبر ہی کوئی نہیں۔ مساجد میں جاتے ہیں، جمعے کو بیان ہوتے ہیں، وہاں کبھی سیاست ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ، ایسی بدبختی کا زمانہ ہے۔ مسجد میں بھی کوئی عقیدے پہ بات نہیں کرتا، کوئی وضو کا طریقہ نہیں بتاتا، کوئی نماز کا سلیقہ نہیں سکھاتا، جو روزمرہ کی ضروری کام ہے، حلال حرام جائز ناجائز، وہ کوئی نہیں بتاتا۔ مسجد میں بھی جاؤں تو
وہی جو سیاستدان میدان میں لگے ہوئے ہیں، علماء مسجد میں لگے ہوئے ہیں، ایسی بدبختی کا زمانہ ہے۔ تو ہمارے عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی بہت کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں۔ تو دنیا کے معاملے میں تو جب کمی کمزوری آتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ دین کے معاملے میں بھی ہمیں دوڑنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا اللہ کا بندہ، کوئی ایسی جگہ جہاں عقائد بھی بتائے جاتے ہوں، جہاں کوئی اعمال بتائے جاتے ہوں، جہاں کردار کی صحت۔ یہ سب کچھ دنیا کے لیے تو ہم کرتے ہیں، دین کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا اگر یہ اس طرف سے بے فکر ہیں تو آپ بھی رخ انور پھیر لیجئے، بات ختم ہو گئی۔ ان سے الگ ہو جائیے اچھے طریقے سے، فسوف یعلمون، بہت جلدی انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کرتے رہے۔ اللہ کریم اس انجام بد سے بچائے، توبہ کی توفیق دے، گناہوں سے نجات عطا فرمائے اور حضور کا دامان رحمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔